آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں مولا علی شیر خدا کا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور نے انہیں غسل دیا، اور جب حضور کا وصال ہوا تو مولا علی نے نبی کریم کو غسل دیا۔ رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بڑی محبت فرمائی اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کا نام علی بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا نام علی آپ کے والد نے رکھا تھا، اور آپ کا نام حیدر آپ کی والدہ نے رکھا تھا آپ کے نانا کے نام پر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ، وہ شانوں والی خاتون کے جب میدان محشر میں آئیں گی تو آواز آئے گی کہ اہل محشر اپنی گردنیں جھکاؤ، فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ شوہر ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد ہیں، حضور کی نسل آپ ہی سے چلی۔ حضرت علی کی شان دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام کیا، حضور کی پرورش وہاں ہوئی، اور جناب علی کی پرورش نبی پاک کی گود میں ہوئی۔ حضرت علی المرتضی 5 تن پاک میں بھی شامل ہیں اور 4 یار میں بھی شامل ہیں، ادھر بھی ان کا دست مبارک ہے، ادھر بھی ان کا دست مبارک ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا خوبصورت جملہ کا حضرت حکیم الامت میں۔ حضرت حکیم الامت فرمانے لگے مولا علی شریعت کا دریا ہیں اور ولایت کا مرکز ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ قاسم ولایت ہیں، اس امت میں جس کو بھی ولایت ملی مولا علی شیر خدا کی برکت سے ملی، حضرت علی کے در نور سے ملی۔ اعظم چشتی مرحوم کہنے لگے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے جو کبھی رو کے پکارا علی علی، اور فرمانے لگے ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اور دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہیں، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، یہ سب کی ترجمانی کر رہے ہیں، کہتے ہیں اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ علی المرتضی شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی، میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا، 10 سال کا مینوں عشق لگا سی، کھیڈا کھیڈ دی نو تے کھیڈا بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندے آئی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے رول دی رول گئیاں۔ حضرت علی شیر خدا واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے، سرکار کا نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے، قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں، غربت آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، کہنے لگے غربت ہے، پریشانی کا عالم، حالات دیگرگوں ہیں، اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے، چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں، چلو کہا ٹھیک ہے چلو، ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی، اپنے گھر میں رکھیں گے، بوجھ بچ جائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے، ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے لے جاؤ۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں، دوسرا میں لے جاتا ہوں، تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے، یہ زمانہ جانتا ہے، بچپن کا پیار ہے، کن فیکون تے کل دی گل اساں پہلا پریت رلائی، فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں، اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا، لفظ بڑے پیارے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا، میں بچہ تھا، ابھی 7-8 سال عمر تھی، اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے، 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا، اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا۔
मेरा ही सीना लगा हुआ था हुजूर के सीने में। मियां साहब ने कहा था पानी भरन सहेलियां रंगा रंग कड़े असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। फरमाते हैं मेरा ही सीना लगा, हुजूर घर ले आए। मौला अली शेर खुदा फरमाते हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो मैं अभी छोटा बच्चा था, 9-10 साल उम्र थी। एक दिन मैंने हुजूर को देखा, यहाँ तो हजरत अली का नाम लेने वालों ने पक्की पढ़ ली है ना, पक्की पड़ी हुई है। सारे ही अल्लाह खैर करे मजूब हो गए, रोटी जमीन पे खाते हैं, नमाजें अर्श पे पढ़ते हैं। वो बाकी सारे काम दुनियादारी के करते हैं, नमाज की दफा मजूब हो जाते। बाकी हर चीज की होश है, सिर्फ इन्हें नमाज रोजे की होश नहीं। मौला अली शेर खुदा मुतासर किस चीज से हुए? आप कहते हैं मैं इस्लाम की किस चीज से मुतासर हुआ? फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, मैं बच्चा था। एक दिन मैंने हजरत खतीजतुल कुबरा को और नबी पाक को नमाज पढ़ते देखा। नमाज का फर्ज हुई तो ये वो हुजूर कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? हम तो फर्ज होने के बाद नहीं पढ़ रहे, और रसूल पाक फर्ज होने से पहले नमाज अदा फरमा रहे, फर्ज होने से पहले। और हजरत अली का मैंने कौल सुनाया था। मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने दुआ की है, खुदा बंदा मुझे जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना, जहां नमाज ना हो मेरा तो वहां दिल ही नहीं लगता। हजरत शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं हजरत खतीजतुल कुबरा हुजूर के साथ नमाज पढ़ रही थी, अल्लाहु अकबर कहा, फिर गर्दन झुकाई, देर तक खड़े रहे, फिर रुकू किया, फिर सर सजदे में रखा तो देर हो गई। कहते मैं बच्चा था, गौर से देखता रहा, गौर से देखता रहा। जब हुजूर फारूक हुए तो मैंने कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मेरे मुअज्जब भाई ये आप क्या कर रहे थे? तो हुजूर ने फरमाया मैं उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया, उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया। तो हज़रत अली कहने लगे मुझे बड़ी पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। मुझे क्या पसंद आई है? चलो सारे बोलो भला क्या पसंद आई, क्या पसंद आई है जी? दुआ करे सारे मुसलमानों को नमाज पसंद आ जाए, आमीन तो कहना, सबको नमाज पसंद आ जाए। अल्लाह करे ऊपर जितनी माएं बहनें बैठी हैं सबको नमाज पसंद आ जाए, और अपने बच्चों को भी वो नमाज का आदी बना दे। नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली कहने लगे कि हुजूर मुझे पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। क्या? नमाज। हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़, तू भी नमाज पढ़नी शुरू कर दे। और फिर चुपके से हुजूर ने कान में कहा, फरमाया अपने अब्बा जी से मशवरा कर ले, कलमा पढ़ते वक्त मशवरा कर ले। जनाब अली कहते हैं मैं गया जनाब अबू तालिब के पास, मैंने कहा मैंने कलमा पढ़ना है। कहते हैं जनाब अबू तालिब कहने लगे बेटा तेरे हक में सबसे बेहतर वही है जो मोहम्मद अरबी फरमाएंगे, वो तेरे हक में सबसे बेहतर है, इसलिए कि वो मुझसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो कहे करता जा। हजरत अली कहते हैं 10 साल की उम्र में कलमा पढ़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन, महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं, करीबियों को डराएं, करीबी रिश्तेदारों को दीन की दावत दें। करीबी जरा मुश्किल से मानते, नेड़े रहने वालों को कदर जरा थोड़ी होती, ये जरा मुश्किल से मानते। हजरत अली कहते हैं मेरी नबी पाक ने ड्यूटी लगाई, फरमाया अली जा सारी बरादरी को बुला के ला। आप फरमाते हैं 10-11 साल का मुबल्लिग गलियों में फिरने लगा, 10-11 साल का मुबल्लिग। ये देखे कहां दोस्ती का आगाज होता है। कहते हैं मैं पहले दिन निकला अपने रसूल के कहने पर, मैं 10-11 साल की उम्र में दीन के लिए निकला, और फिर वो 10 साल में निकले तो बदर से लेकर ओहद तक, हुनैन से लेकर खैबर तक, और मदीने से लेकर कूफे की जामे मस्जिद की शहादत तक जनाब अली दीन के लिए निकले ही रहे। फरमाते हैं 10-11 साल की उम्र में मैं निकला, मैंने अबू सुफियान को कहा, अबू लहब को दावत दी, मैंने अबू जहल को बुलाया, उतबा को, उतैबा को, वलीद को, मैंने अब्बास को, हमजा को, कहते मैं तमाम को कुरैश को दावत दी हुजूर के घर में। नबी पाक ने खाना खिलाया, और खाना खिला के ना हुजूर ने नजर डाली, फरमाया मेरी बरादरी वालों, मेरे चचाओ, मेरे अजीजों, इसलिए बुलाया है कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया, मैंने सारी दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देना है, मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ ताउन करो, आओ निकलो चले, उठो मेरे साथ। कहते खाना खाते वक्त तो गुफ्तगू सारे कर रहे थे, उस वक्त तो पुरजोश थे, चूरी खाने वक्त तो सारे तैयार थे, जब कहा खून देने की बारी आई है तो चुप कर गए, खून देने की बारी आई है तो चुप कर गए, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए, मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है, कहा चलो मेरे साथ उठो। हजरत अली कहते हैं हुजूर के कचेरा देख देख के को पुकारते तू चल, पर कोई आवाज ना देता। कहते जब मैंने हुजूर के चेहरे पर हल्की सी परेशानी देखी, मौला अली उम्र 10 साल 9 साल, कहते मैंने हल्की सी परेशानी देखी तो मैं खजूर खा रहा था, मेरी नजर पड़ी तो मैंने खजूर भी पूरी ना की, मैं पीछे बैठा था, बच्चा जो था पीछे बैठा था, पीछे
कहते मुझसे रहा ना गया, मैं उठा, कद पहले छोटा था, उम्र थोड़ी थी, मैंने एड़ियां उठा ली, पंजों के बल खड़ा हो गया और यूं दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये नहीं चलते तो ना चले, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह। हुजूर आप मैदान में निकले, जहां भी जरूरत पड़ेगी अली आपकी हिफाजत करेगा। हुजूर आप मैदान में निकले, दीन को जहां भी जरूरत पड़ेगी अली अकेला आपकी मदद करेगा, आप निकलिए। हजरत अली फरमाते हैं 10 साल की उम्र में मैं अपने रसूल के साथ निकला। आज बड़ी बड़ी कोठियां पीरों की, उलमा की, और जो ज्यादा अली अली पुकारते हैं वो जिक्र करने के ज्यादा पैसे इकट्ठे करते हैं, वो बेचते फिरते हैं जिक्र अहले बैत, बिकता फिरता है, और इस कदर ज्यादा जुल्म करते हैं कि अहले बैत का नाम लेकर सहाबाए किराम अली रिदवान पे तान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पे माअज़ल्लाह तान करते। सुनो, मरहब मुकाबले में आया, मरहब। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते 1000 के मुकाबले में वो लड़ा करता था, मेरे मुकाबले में आया तो कहने लगा, भतीजे तुझे पता है मैं मरहब हूँ, मैं मरहब हूँ, तुझे पता है कैसे मुकाबला करोगे, तुम्हें पता है? हजरत अली कहने लगे, मुझे तेरा नहीं पता, मुझे तो अपना पता है। आप कौन है? फरमाने लगे, अना असदुल्लाह व रसूलिही, मुझे पता है कि मैं खुदा का भी शेर हूँ, मोहम्मद मुस्तफा का भी शेर हूँ। तुम मुकाबले में तो आ, मैदान लगेगा तो पता चलेगा। जब मैदान लगा तो हजरत अली ने एक ज़रब लगाई तलवार, ज्यादा नहीं, एक ज़रब लगाई, एक ज़रब लगाई तो कहते हैं उसका सर भी काटा, गर्दन भी काटी, वजूद भी काटा, और इतनी जोर से तलवार मारी कि उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े हो। हुजूर ने क्या फरमाया? अली की तलवार का एक बार दान में, एक बार अली की तलवार का, फरमाया 2 जहां में अगर सारे लोग नफली इबादतें करे तो अली को अल्लाह फिर भी ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा। सारी दुनिया की इबादतों से ज्यादा दर्जा ले गया, एक तलवार चला, एक तलवार चला। और जब खैबर का दिन आया, कई दफा सहाबा कहे फतह नहीं होगी, मेरे रसूल ने फरमाया सवेरे मैं झंडा दूंगा और जिसको दूंगा उसे अल्लाह फतह देगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कान में पूछा, मैंने कहा हुजूर वो कौन है जिसको आप झंडा देंगे? चले मुझे कान में बता दे वो कौन है। तो हुजूर ने फरमाया उसका तारुफ ये है कि वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। हुजूर कोई एक तारफ और, तो हुजूर ने फरमाया खुदा रसूल भी उससे बड़ा प्यार करता है। हजरत अली सहाबा कहते हैं सारे मुंतजिर रहे। हजरत उमर कहते हैं मैं सोया ही नहीं सारी रात कि मेरे हाथ झंडा आने वाला, सवेरे मुझे मिलेगी फतह की नवीद और खुशखबरी। फरमाते हैं मैं सोया ही नहीं। हजरत अली से पूछा आप किधर थे? जनाब अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मेरी तो आंखों में तकलीफ थी, मैं सोया हुआ था, पता क्या बना, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब को बुलाओ। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आए तो आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए, कहा या रसूलल्लाह मेरी आंखों में दर्द है। पर मैं हाथ पीछे कर, अल्लाह ने तेरे हाथ पे फतह लिख दी है, पीछे कर हाथ। हजरत अली कहते हैं हुजूर ने लवाबे दहन लगाया मेरी आंखों पे, मुझे पहले से भी ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो गया। हजरत अली शेर खुदा, एक हाथ में तलवार, एक हाथ 40 गज ऊंचा था खैबर का दरवाजा, 40 गज चौड़ा था। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाता मैदान में गया, अल्लाह अकबर के नारे। मैं रसूलुल्लाह का भेजा गया तो मैं शान से गया कि मैंने सीधे हाथ में तलवार थी, उल्टे हाथ से पकड़ के मैंने 2-3 दफा दरवाजे को हिलाया और अल्लाह अकबर कह के जब मैंने फेंका तो 40 गज दूर जाके गिरा। 40। हजरत अली ने ना कूफे में दावत की लोगों की, जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, दावत की, सब लोग आए। एक नौजवान आया जिसने शोरा सुना था पर हजरत अली को देखा नहीं था, और हुजूर ने फरमाया नज़्रु इला वजह अली इबादा, मेरे अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तो एक सहाबी ने कहा हुजूर जो ना देख सके, फरमाया जिक्र अली इबादा, उनके लिए अली का जिक्र करना इबादत है, अली का तज़किरा करना भी उनके लिए इबादत। हजरत अली को देखा नहीं था। जवान कहता जब मैं आया ना, मैंने लोगों से पूछा वो बूढ़े मौला अली किधर है जिन्होंने खैबर का दरवाजा तोड़ा था, बड़ी शोहरत, किधर है? कहते हजरत अली साहब ने बैठे थे, मुझे किसी ने कहा वो बैठे हुए। मैं गया तो हजरत अली अखरोट खा रहे थे, तो पूरा जोर लगा रहे हैं तो अखरोट कोई नहीं टूटता, पूरा जोर 2-3 दफा, कभी इस दांत में कभी इस दांत में, टूटता ही नहीं। कहते मैं हंसने लगा तो हजरत अली ने मुझे पास बुलाया, कहा बेटे इधर आ। तो मैं गया तो कहने लगे क्या सोच रहा है? कहते मैं डर गया। मैंने कहा हुजूर कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं जो सोच रहा था तो बता। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। फरमाने लगे मैं बताऊं तो क्या सोच रहा था? बताऊं? का हुजूर बताइए। आप फरमाने लगे तू सोच रहा था बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं, खैबर कैसे तोड़ दिया था?
تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا. یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا. پہلے مسکرا رہے تھے، پھر انداز بدل گیا. انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو اخروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ منہ جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار. خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تو میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو، تو لا. کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا. میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے، کیفیت ہی بدل گئی. فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، کہنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ. کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا. میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے. آج بھی اگر کفر للکارے گا، آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان، غیرت ایمانی آج بھی بڑی، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے. تو بتا کو خیبر توڑنا ہے. حضرت علی شیر خدا، ہر جگہ قربانی حضرت علی کی. جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی. امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کب تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا، ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا. یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں. اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگے، فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے، اللہ خیر کرے. حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا. رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا، اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے. اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے حال ہو، کچھ بھی نہ ہوتا. امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو، علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا، جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے، تم تو بھائی بھائی بنے تھے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرو. وہاں کھڑے ہو جاؤ. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول، ہر جنگ میں پہل. السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے، آگے گزرنے والے آگے گزر گئے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا. حضرت علی نے مکان نہیں بنایا، ساری زندگی مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر. اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں. حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے. مولا علی شیر خدا کہتے میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے. سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے. میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے. کہتے رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے.
تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا، تیرے حق میں فیصلہ ہو۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں، کوئی مکان نہیں۔ او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی، تقوی دیکھ، پرہیزگاری دیکھ، دینداری دیکھ، اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے اثر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی، باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئی یا بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور میری دکان کے سامنے نا ایک بد مذہب کی دکان ہے، پانوں کی، پان بیچ رہا وہ۔ اب یہاں سے یہ دلیل بھی نہ لے دینا کہ پان کھانا جائز ہے، اگرچہ کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتویٰ علماء دیتے ہیں، لیکن آج کل جو کچھ آپ پان میں ملا کے کھاتے ہیں نا اس سے پناہ ہی مانگنی چاہیے۔ تو پان بیچتا تھا وہ، تو اعلیٰ حضرت کے پاس کہنے لگا حضور سامنے بد مذہب کی دکان ہے اور ادھر میری ہے، تو گاہک سارے ادھر جاتے ہیں، حضور میں مسلمان ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پہ تقسیم بھی کرتا ہوں، تو ہار کوئی بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اسے تعویذ لکھ کے دیا، توجہ ہے میری بات، تعویذ لکھ کے دیا، فرمایا گلے میں رکھ لو اللہ خیر کرے گا۔ جس گلے میں پیسے نہیں ہوتے، جس کی چابی کبھی گم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ کہا وہ گلے میں رکھ لو، اس نے رکھ لیا، وہ کہتا ہے لائنیں لگ گئی، یعنی مجھے 2-3 اور بندے بٹھانے پڑے، موج بن گئی، کمال ہو گئی۔ کہتے میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا یار، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کھول کے دیکھنا نہیں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں، ان کے ہاتھوں میں اللہ لوگوں کے دل دے دے، کھول کے دیکھنا نہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں دیکھتے۔ ایک دن اس کے بھائی نے کہا یا، اور بلکہ انسان کی فطرت ہے، اسے کہا جائے نا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو یہ تھوڑا تھوڑا کہتا ہے پتہ تو کروں ادھر ہے کیا، مزاج ہے نا، تو کہا نہیں دیکھنا، تو اس نے کہا نہیں کھول کے۔ یہ بھی حضرت صاحب بڑی محبت کر رہے تھے کہ ذرا مہربانی فرمانا پیر صاحب کو رستہ دے دینا، تو اللہ خیر کرے نہیں دیتے لوگ رستہ، ان کی بڑی، اور جتنا آپ کہنا پیچھے ہٹ جاؤ اتنا آگے ہٹ جاتے ہیں، یعنی آپ کہتے جو پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر اس کا معنی ہے کہ اب نہیں ہٹنا، مہربانی کیا کرے۔ کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی ہے کہ ذرا کہہ دیا جائے نا یہ کام نہ کرنا، پھر اس کے بعد پھر تو بندے تیاری کر لیتی، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کس طرح کر کے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں، لکھا کیا ہے؟ اس نے اپنے بھائی سے کہا، بیٹے سے کہا کھولنا نہیں، انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے۔ ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور نیچے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو، اور نیچے لکھا تھا فقط احمد رضا کا برئی۔ ایسے اللہ نے دل موڑ دیے، ان کے موڑ دیے۔ اب کسی پیر کا ایک تعویذ چل جائے نا تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چل جاتی، صحیح دکان چلتی ہے، پھر تو اللہ خیر کرے گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی، پھر تو ٹوکن لینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے، وہ بھی بیٹھ جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعویذ میں برکت تھی، لوگ آتے تھے، تو ایک مرید ایک دن آیا تو وہ پیڑے، اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا، پیڑے لایا ہے، اس وقت ہنڈیا میں پیڑے رکھتے لوگ لایا کرتے تھے، مکھن کے پیڑے بناتے، جس طرح آج آپ مٹھائی لے کے جاتے، اس نے جا کے رکھی،
حضرت قبول کر لیں. فرمایا کوئی حکم؟ کہنے لگا کوئی نہیں, زیارت کے لیے آیا تھا. کوئی بات؟ کہنے لگا حضور کوئی نہیں, فقط زیارت. یہ تو آپ نے طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ. وہ گھر میں دینے چلا گیا. بعد میں وہ کہنے لگا حضور ایک تعویذ چاہیے تھا بچے کے لیے. آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتاؤ. تم نے کہا زیارت کے لیے آیا ہوں. اس طالب علم کو دوبارہ بلایا. فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیا اٹھا کے لا. دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں سے. وہ گیا واپس آیا, کہنے لگا حضور کسی نے چکھا بھی نہیں. اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا, تعویذ دیا اور ہنڈیا دی. فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے جا, احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرتا. کب مد ہے اہل دول رضا, بڑے اس بلا میں میری بنا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نام. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی خودداری سے وقار کے ساتھ, وقار, ساری زندگی سیٹھوں نوابوں سے تعلق نہیں بنایا. پتہ کیا ہے, جب فقیر لوگ بھی امیروں سے تعلق بنانے لگتے ہیں تو غریب بیچارے پہ پسماندہ رہے گا. جب پیر صاحب بھی کسی امیر کا ماتھا چومتے ہیں نا, چلو ان کی نیت اچھی ہوگی کہ چندہ دے گا, مدرسہ بنے گا, کون سا داد کے لیے مانگتے, لیکن غریب پس جاتا ہے. میلاد کی محفلیں آئیں گی نا تو جو اشتہار چھپا کے دے گا وہ اسٹیج پہ بیٹھے گا, تو جو بیچارہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے وہ یہاں بھی پریشان رہے گا کہ یار میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نوابوں سے تعلق نہیں رکھا. ایک نواب صاحب زبردستی ملنے آ گئے. جب وہ دروازے پہ پہنچے تو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے دروازہ پکڑ لیا. فرمانے لگے نواب صاحب فقیر کے گھر میں چٹائیاں ہیں جس پہ طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں, نہ آپ کے بٹھانے کو کچھ صوفہ ہے اور نہ مجھے نوابوں کے آداب آتے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ بھی اپنا کام کریں اور فقیر کو بھی کوئی دین کا کام کر لیں. ساری زندگی قریب نہیں پڑ. اور یاد رکھیں خوددار آدمی کی زندگی بڑی جاندار ہوتی. پھر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے عقائد کا تحفظ کیا ہے. اتنا عقیدہ رسالت اگر کسی کا پکا نہیں, ادب والا نے جتنا اعلیٰ حضرت کا ہے, تو عقیدہ توحید بھی کسی کا اتنا پکا نہیں. اعلیٰ حضرت کے پاس نا ایک مولانا تشریف لائے, وہ ستاروں کا علم جانتے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے, بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے جی مہینہ پورا نہیں ہو. آپ کو پتہ بتا جاتے ہیں, وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں, تو بڑا لوگ مان لیتے ہیں. ہاتھ کی لکیریں بھی وہ بیچارہ اپنی مٹی بھی ہوتی ہیں. روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے چلا گیا, بھئی تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو مانگتا پھر رہا. اور اللہ تعالیٰ فضل کرے, میری جماعت کے لوگ یہ تو فٹافٹ قبول کرنے کو تیار ہے. وہ بابا ایک آیا تھا, مجھے کہہ گیا, میں نے کہا بابے کی تجھے ضرورت کیا پڑ گئی, تو چھوڑ دی چکروں میں پڑا ہے. مولانا آ گئے. وہ کئی دفعہ نا ہمیں بھی دیہاتی لوگ بوڑھے ملتے ہیں, کہتے ہیں پیر صاحب میری کتاب کاٹ کے 10 پر ہمیں کی ہے. تو میں کہتا ہوں کتاب تو اللہ کرے قیامت میں بھی ہماری نہ ہی کھلے تو بہتر ہے, چھوڑیں کتاب. کہتے کوئی حساب لگائے ہیں. میں نے کہا کوئی حساب کتاب نہیں, یہ کیا کی چکروں میں پڑے. اب تو استخارے کی بڑی بری حالت کر دی ہے لوگوں نے, یعنی ابھی فون کرو 1.5 منٹ بعد استخارے کا جواب لے لو. پتہ نہیں وہ کس طرح کا آٹومیٹک استخارہ ہے کہ جو نام بتانے سے فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے. پتہ نہیں مفتی صاحب ہے کوئی ایسا استخارہ 1.5 منٹ میں کر لیا جائے, لیکن ہو رہا ہے. پیسے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ توڑوا رہے ہیں, تیرے لیے صحیح نہیں. خدا کے بندے پاس کر دے. استخارے رہتا ہے, کو معاذ اللہ وہی نہیں بن جاتی, لیکن ہمارا مزاج ہے جس گروہ میں بیٹھتے ہیں بہ جاتے. کرنا چاہیے, درست ہے, لیکن جو رویے آپ اختیار ہوئے یہ رویے نہیں ہے اس کے. سمجھیں اور یاد رکھیں. آپ نے کہا مولانا بتائیے ستارے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی ستارے کہتے ہیں مہینہ بارش نہیں ہوگی. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی, باقی رب چاہے تو آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے. وہ کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ستارے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی. آپ فرمانے لگے تو اڑی گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے, پر اگر اللہ چاہے تو عقیدہ تو ہی رہنا. وہ کہنے لگے جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے, پر ستارے. آپ کسی کو کہیں نا تو نماز پڑھا کر روزی میں برکت ہوگی, تو کہتے ہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے, پر دکان بھی تو ضروری ہے. کیا بات کرتے ہو, کتنی کچی باتیں کرتے ہو, مسلمان ہو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھائی ستارے ٹھیک ہے جو تو کہہ رہے ہیں, پر اللہ چاہے تو. کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پر ستارے کہتے ہیں مہینہ نہیں ہو, اور یہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے دلیل دی, سمجھایا, اٹھے, فوراً جلال نہیں کرتے تھے. بدمستوں پر جب فتوے دیے تو پہلے ہمیں تفکر کی, غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا, اپنے عمل کو پرکھنا. تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں, جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں, یا بن کے بیٹھ گئے.
اب دربار کا ادب یہ ہے، بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں، جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے، اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو، اور 400 سال جوتے لگتے رہے۔ روتا تھا، جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی۔ پاگلوں جیسے زندگی گزاری، پاگلوں جیسی سخت، وہ تو حساب، وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی۔ یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں، معذل نفسیاتی مریض ہو کے مرتے۔ یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے میرے بھائی۔ جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں۔ جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس نے اچھے کام بھی کیے تھے۔ قرآن پاک پر زیر زبر آراب حجاج بن یوسف نے لگوایا۔ محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا۔ ساری خوبیاں اپنی جگہ پر، ظالم بہت بڑا تھا۔ کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا، اس کو لے جاؤ، 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ۔ توتی بولتا ہے نا، اقتدار، جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا، وہ چاہے گھر کا کیوں نہ ہو، وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے ہوں، جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک، مجھے مانو۔ جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا، جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4 تو کہتا میرا اقتدار ہونا چاہیے۔ جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہونا چاہیے۔ جب میں بولنے لگوں تو بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا، اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ، وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتا نہیں میں کتنا لمبا چوڑا جہیز لے کے آئی ہوں۔ جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بوڑھے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے۔ اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگی ہے تو میرے سوتے برتی خانے میں برتن نہ کھٹکھٹائے۔ جو جہاں بھی جس اسٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا، میں مطلق العنان ہوں۔ جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کبھی بوڑھے نہیں ہونا، مذاق اڑاتے۔ تندرست لوگ بیماروں کا مذاق اڑاتے ہیں، شاید کبھی بیمار نہیں ہونا۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز ہے، جی اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی۔ لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز، سمجھ آئیں گے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے عوام خاص غور فرمائیے گا۔ حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا، کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے۔ کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟